جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں. ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتہ ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے. اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے. اور کیونکہ سنیں، اور کیونکہ فوج کو پتہ ہے، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ جا کے چپ کر کے بتاتے ہیں ان کو کہ دیکھیں جی آپ نے ادھر اتنی کمیشن لے لی، ادھر اتنا پیسہ بنا لیا. تو یہ ان کو سارا وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک ISI کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے. اور تو اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی تو میں ہوں، پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں 5 حلقوں سے جیتا ہوں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ذرا کوئی الیکشن کا ریکارڈ تو دیکھ لیں 2013 کا اور 2018 کا، صرف ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. 2013 میں 140 تقریباً پٹیشنز تھیں جنہوں نے الیکشن کو کویسچن کیا 2013 میں نیشنل اسمبلی میں، اور 2018 میں 90 تھیں، اور 90 میں سے آدھی تحریک انصاف کی تھی. تو اگر پٹیشنز بھی آدھی آئیں، 50% کم آئی ہیں، ان میں سے آدھے PTI تھی. تحریک انصاف کئی جگہ 50 ووٹ سے ہاری ہے، کئی جگہ 100 ووٹ سے ہاری ہے. تو اگر دھاندلی ہوتی تو کم از کم ہمیں کوئی کولیشن کی تو ضرورت نہ پڑتی اب تک. پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے دن سے تیار تھے کہ کھول دو الیکشن. انہوں نے تو 4 مہینے ہلکے کہے تھے، 1 سال لگایا کھولنے میں، وہ بھی دھرنا دینا پڑا. تو ہم تو پہلے دن، کیونکہ ہمیں پتہ ہم نے دھاندلی نہیں کی. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پوری طرح عدلیہ کو بھی برا بھلا، فوج کو برا بھلا، گورنمنٹ کو برا بھلا، صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہم ان کی، کیونکہ یہ کوئی خاص قوم نکلی ہے، چوری بھی کر دیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا، کسی طرح ان کو NRO مل جائے. یہ آج آپ کے سامنے سب کے میں کہہ رہا ہوں، جس دن ان کو NRO ملا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں، یہ پاکستان کی تباہی ہوگی. پاکستان اس کے بعد نیچے جائے گا، پاکستان میں قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی. اگر ان کو NRO دینا ہے تو بیچارے غریب لوگ جو جیلوں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی تو لاکھوں کی چوروں میں بیچارے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اربوں کی چوری والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں معاف کر دو. تو آخر میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں، جدھر آپ نے قانون توڑا، میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے، اور وہ جیل میں نہیں، اب VIP جیل میں نہیں جائیں گے، اب جائیں گے جدھر عام بیچارہ غریب آدمی، غریب جدھر مجرم جاتا ہے. اور آپ سب کے لیے میرے ILF کے دوستوں، میں آپ کو آخری 3 چیزیں کہتا ہوں. نمبر 1، سن لیں. نمبر 1، انشاءاللہ سارے میں وکیلوں کو ہیلتھ کارڈ دلواؤں گا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے زیادہ تر جو وکیل وہ مشکل محنت کش لوگ ہیں، اور ان کے لیے اگر ایک گھر میں بیماری ہو جائے تو انشاءاللہ ہم ILF کو ایک ہیلتھ کارڈ، اور اس کے لیے پوری ہم تیاری علی ظفر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. نمبر 2، جو ہم احمد اویس نے کہا تھا کہ گھروں کا، کہ گھر ہونا چاہیے، چھت ہونی چاہیے، اس کے لیے نیا پاکستان جو ہم ہاؤسنگ بنا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر خریدنے کے لیے. تو نئے پاکستان کے اندر ہاؤسنگ میں ہم پہلی دفعہ پاکستان میں بینک فائنانس کر رہے ہیں، اور بینک فائنانس ایسے کر رہے ہیں کہ 5% انٹرسٹ کے اوپر لمبی ہم فائنانسنگ کریں گے، تاکہ وہ جو لوگ تنخواہ دار ہوں وہ
یا جن کے پاس پیسہ نہ ہو پورا گھر لینے کے لیے، ان کے لیے ہم آسانی پیدا کریں کہ وہ آسان قسطوں میں اپنا گھر لے لیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے لیے اس کے لیے مدد کریں گے. اور تیسری چیز یہ جو ابھی بات کی احمد اویس نے، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. جو بھی چیزیں، جو مثلا کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں، ہر جگہ پٹیشنز، اس کے اندر وکیل ہوتے ہیں. وکیلوں کا اس لیے آپ کے لیے روزگار بھی ہو جائے گا، آپ کے لیے آمدنی بھی ہو جائے گی، اور یہ پریکٹس ساری دنیا میں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم تینوں چیزیں آپ کو کر دیں گے. اور یہ آپ سب کے لیے ILF دور دور سے آپ آئے ہوئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. میں آپ کو بھی علی ظفر اس فنکشن کا آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب پاکستان کے فیوچر لیڈرز بنیں. آپ سب پارٹیسپیٹ کریں پولیٹکس میں. قائد اعظم محمد علی جناح ایک میرا لیڈر میں مانتا ہوں، اور وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، اور وہ ایک بیرسٹر تھے بہترین. انہوں نے، قائد اعظم نے ہمیں اصل میں بتایا کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے، ایمانداری کیا ہوتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب وکیل ان کی مثال کے اوپر چلیں. اور جو سنو اور جو مدینہ کی ریاست تھی، جو بھی ملک ان اصولوں پہ عمل کرے گا وہ اوپر اٹھ جائے گا. اس لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو، ان سے سیکھو، کیونکہ ان سے بڑا رول ماڈل کوئی نہیں تھا. تو اس لیے ہمیں اس کو سٹڈی کرنا چاہیے. اور اس میں جو نمبر 1 چیز ہمیں نظر آتی ہے، قانون کی بالادستی. اور اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے پاکستان میں. یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پاکستان میں فیصلہ کن وقت ہے. یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کا ایک منٹ سنیں. اس کا اب سب پوچھیں کہ یہ سارے اکٹھے ہوئے کیوں ہیں، اور اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنا فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں. یہ سارے اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے. یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں. ہم چوری کریں، ہم ڈاکے ماریں، ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے. ہم اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو جناب یہ انتقامی کارروائی ہوگی. عدالت فیصلہ کرے گی. پورا 2 سال کے بعد، JIT کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. مانتا ہی نہیں ہے. پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ فیصلے نہیں مانتا. اس کے بعد ان کا سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر ہیں. پاکستان کا قانون ہمارے لیے نہیں ہے. ہم کوئی خاص کلاس آئی ہے، جو مرضی کرو ملک میں. ہم شروع ہوئے 1 فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بن گئی، اربوں روپیہ آ گیا، باہر پراپرٹیز آ گئی، لیکن ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور یہ ہے اصل میں، یہ ہے فیصلہ کن وقت پاکستان میں. کیا یہ کلاس جنہوں نے 30 سال سے صرف یہ دیکھ لیں گے 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے، اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے، تو آپ نے ابھی پہلے دیکھ لیا کہ جلسے کتنے بڑے بڑے ہم نے کیے ہیں. میں یہ سارے مل کے بھی یہ کوئی 2 سال بھی جلسے کر دیں تو ایک جلسہ ہمارا ان سے زیادہ تھا. اور اس کی وجہ ہے لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی نظریے کے لیے نکلتے ہیں.
لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں۔ وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے۔ زبردستی لوگوں کو پیسے، اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے، یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے۔ میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں، قیمے کے نان بھی کھائیں، لیکن آرام سے گھر بیٹھیں۔